اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور بالخصوص یہ ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کا دن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ دن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں افضل الدنیا عشر، یعنی عشر ذی الحجہ، یعنی افضل مہینوں میں ذی الحجہ کا مہینہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ افضل دنوں میں ذی الحجہ کے 10 دن سب سے زیادہ افضل ہے، اور ان دنوں میں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ کوئی عبادت محبوب ترین اور کوئی سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے، وہ ہے قربانی کرنا۔ یعنی اس سے بہتر عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک کوئی اور دوسری عبادت نہیں۔ اور جو لوگ اس چیز کی استطاعت نہ رکھتے ہو، کیا وہ ان سب ثواب سے محروم ہو جائیں گے؟ تو آگے میرے آقا ارشاد فرماتا ہے کہ یہ 10 دن اتنا مبارک دن ہے کہ اگر اس دنوں میں، ان 10 دنوں میں کوئی انسان 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھے تو ہر ایک روزے کے بدلے اللہ رب العزت اس کے 7 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روزہ کے بدلے 7 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں نہ پورے 10 روزے رکھ سکے، نہ 9 روزے رکھ سکے، نہ 8 7 5 رکھ سکے، تو کم سے کم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، یعنی کم سے کم 1 روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کرے۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس 9 دن کی راتوں کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں عبادت کرنے والوں کو بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہمارے لیے کہ ہم ہر رات، اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 1 رات شب قدر ہے، یعنی اس کی ہر 1 رات شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ باقی شب قدر کی رات کی عظمت و بزرگی اور فضیلت بخوبی سنتے ہوں گے آپ۔ یعنی جو عبادت کرنے کا ہمیں 1 رات کی جو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے تو 1000 رات کے برابر کہا گیا۔ شب قدر کی 1 رات کو کہا گیا 1000 رات کی برابر ہے۔ تو اسی طریقے سے ذی الحجہ کا بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینوں میں نہ پورے 9-10 دن، کم سے کم 10 دن میں 1 دن ایسا منتخب کرے اللہ کے لیے، اپنی راتوں کو گزارے اللہ کی عبادت و ریاضت میں اور اسے منائے۔ کیونکہ جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے ہم سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج جو ہم مسجد تک نماز کے لیے نہیں آ پاتے، یا کسی غریبوں کی مدد نہیں کر پاتے، کسی مظلوم کو ظلم سہتا ہوا دیکھ کر اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی توفیق ہم سے چھین لیا ہے۔ جب ہم گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور جب مسلسل گناہ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارا دل گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، ہم گناہوں میں ملوث ہوتے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہم سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان
عبادت بھی کرے اس کے باوجود بھی گناہ کرے تو اس عبادت کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا, دماغ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. قرآن پڑھ رہے دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, تو یہ اس کی لذت ہے. اس چیز کو اللہ رب العزت چھین لیتا ہے. کب؟ جب ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو نماز نہ پڑھنا, روزے نہ رکھنا یا دیگر کوئی بھی عبادت نہ کرنا, اس میں ہماری کوئی بڑائی یا کمی نہیں ہوتی, بلکہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے, وہ ہم کو پسند فرما رہا ہے, وہ ہم کو اپنا قرب خاص عنایت فرمانا چاہتا ہے. اس وجہ سے وہ ہمیں اس عبادت کی توفیق دے رہا ہے. اگر اسی طریقے سے ہم سے نماز نہیں پڑھی جا رہی, ہم سے قرآن نہیں پڑھا جا رہا, ہمارے اور دیگر نیک کام میں ہمارا دل نہیں لگتا, تو یہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا عذاب ہمارے اوپر یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی توفیق چھین لیا, ہم سے سجدوں کی توفیق چھین لی گئی. یہی وجہ کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, زکات بھی ادا کرتے ہیں, روزے بھی دیتے ہیں, قرآن بھی دن رات پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے گھروں میں برکت نہیں, ہماری بزنس میں ترقی نہیں نظر آتی, ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے. وجہ یہی ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, اور گناہ میں مبتلا اسی وقت انسان سب سے زیادہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ان 10 دنوں کا احترام کریں. جس طریقے سے شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, عید و بقرعید سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, اسی طریقے سے یہ 10 دن بھی سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے. تو اس میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں, اور عبادت میں سب سے افضل عبادت جسے اللہ رب العزت خوب پسند فرماتا ہے, اور قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین عبادت ہے وہ توبہ کرنا. ہم اپنے لیے دعاؤں میں مال و دولت مانگتے ہیں, اپنے لیے تندرستی مانگتے ہیں, صحت مانگتے ہیں, ہر چیز کے عیش و آشائش مانگتے ہیں, لیکن ہم اپنے لیے کبھی توبہ کی ہدایت نہیں مانگتے, ایمان پر استقامت نہیں مانگ پاتے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کی کثرت ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, اور بالخصوص قربانی کے طور پہ الحمدللہ یہاں بہت سے آرام بھی دیے جاتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے قربانی کر سکتے ہیں یا اس کا ثواب بھی کما سکتے ہیں. تو دیکھتے ہوں گے کہ باہر پوسٹر بھی لگا ہوگا اور دیگر مساجد میں تنظیمیں چلتی ہیں حصہ والی قربانی کے لیے. تو اسی طریقے سے ایک تنظیم ہمارے شبیر بھائی کے پاس بھی ہے جس میں آپ قربانی کا حصہ بآسانی لے سکتے ہیں. تو اس میں 2 بھاگ کیا جاتا ہے, ایک 1500 روپے والا اور ایک 3000 والا. اگر فریج بھرنا ہو تو 3000 روپے خرچ کیجیے, اور نام اعمال کا دفتر بھرنا ہو تو 1500 روپے خرچ کیجیے. یہ بھی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نیکی کے لیے کم خرچ کرنا پڑتا ہے, یا غریبوں کو تقسیم کرنا پڑ رہا ہے, تو یہاں صرف آپ کو 1500 روپیہ دینا ہے, لیکن یہاں خود کا پیٹ بھرنا ہے, فریج بھرنا ہے, تو اس کے لیے 3000 روپیہ ہے. تو آپ کی چوائس, آپ جس میں حصہ لینا چاہیں. اگر آپ مالک نصاب ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے, تو 3000 یا 1500 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ واجب ہے. اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے.